آج کی ویڈیو اس مسلم سائنسدان کے بارے میں ہے جن کے تجربات دنیا کو تبدیل کر کے رکھ دیا ہے۔ تو یہ ویڈیو ہے جابر بن حیان کے بارے میں۔ جابر بن حیان وہ پہلے سائنسدان تھے جنہیں دنیا نے کیمیائی دان کا نام دیا۔ آپ عباسی دور کے نامور شخصیت تھے۔ مغرب میں آپ کو جابر کہا جاتا ہے۔ یہ دراصل لاطینی زبان میں جابر کی بگڑی ہوئی شکل ہے، اس لیے اگر انگریزی کی کتاب میں آپ کو جبر لکھا ہوا دیکھے تو سمجھ جائے کہ اس سے مراد مسلم سائنسدان جابر بن حیان ہے۔ جابر بن حیان 737 میں ایران کی صوبی رضاوی خراسان کی تاریخی شہر توس میں پیدا ہوئی۔ جابر بن حیان ابھی کم عمر تھی کہ ان کے والد احمد حیان وفات پا گئے اور ماں اور بیٹا دونوں دنیا میں اکیلے رہ گئے۔ خراسان میں ان کے خاندان کا کوئی فرد نہیں تھا، لہٰذا ان کی والدہ انہیں تربیت اور حفاظت کے خیال سے اپنے وطن یمن واپس لے آئی۔ یہاں آپ کی ننیا کا قبیلہ آزاد تھا، جہاں آپ سے محبت کرنے والے اور دیکھ بھال کرنے والے ہزاروں لوگ۔ جابر بن حیان نے قرآن پاک کی تعلیم ایک لاحق استاد حرب الحمیری سے حاصل کی، انہی سے آپ نے ریاضی اور فلسفے کی علوم حاصل کی۔ آپ نے حضرت امام جعفری سے مذہبی تعلیم حاصل کی، یہ انہی کا پیش تھا کہ آپ زندگی بھر سختی سے مذہب کی پابند رہیں۔ جابر بن حیان نے علم حاصل کرنے کے لیے زندگی میں سے بہت سفر کیے ہیں۔ آپ یمن سے خراسان، خراسان سے واپس یمن، پھر یمن سے مدینہ منورہ، مدینہ منورہ ہی سے آپ نے حضرت امام جعفری سے علم حاصل کیا۔ امام کی وفات کے بعد آپ عراق کی شہر کوفہ چلے گئے۔ کوفہ میں آپ نے سناروں کی گلی نامی کوچی میں رہنے لگی، یہاں آپ نے بے شمار سائنسی تجربات کی اور متعدد کتابیں لی۔ خلیفہ ہارون رشید کو آپ کے علم و فضل اور کام کا پتہ چلا تو انہوں نے آپ کو بغداد بلا لیا۔ آپ ایک لمبے عرصے تک بغداد میں رہے، لیکن جب بغداد کی سیاسی حالات خراب ہوئی تو آپ واپس کوفہ چلے آئے۔ باقی عمر آپ کوفہ ہی میں رہی۔ آخری عمر میں صرف ایک دفعہ خلیفہ مامون رشید کی دعوت پر ان کے دربار میں خلعت یعنی شاہی انعام لینے کے لیے گئی۔ جابر بن حیان اپنے زمانے کے ان چند لوگوں میں سے تھے جو یونانی زبان بہت اچھی طریقے سے جانتے تھے۔ یونانی زبان اس لیے اہم تھی کہ اس زمانے میں سائنس اور فلسفے کی زیادہ تر کتابیں یونانی زبانوں میں لکھی ہوئی تھی۔ آپ نے یونانی زبان براہ راست علم حاصل کیا اور اسے عربی زبان میں تبدیل کیا۔ جابر بن حیان تجرباتی کیمیا کی بانی تھی، اس سے پہلے کیمیا میں تجربہ کرنے کی کوئی روایت نہ تھی۔ آپ وہ پہلے کیمیائی دان تھے جنہوں نے باقاعدہ ایک تجربہ گاہ بنایا۔ آپ کا کہنا تھا کیمیا میں سب سے ضروری چیز تجربہ ہے، جو شخص اپنے علم کی بنیاد تجربے پر نہیں رکھتا وہ سخت غلطی کرتا ہے۔ آپ نے جس زمانے میں آنکھ کھلی اس وقت کیمیا کا سارا علم دھاتوں سے سونا بنانے کی ناکام تجربات تک محدود تھا۔ بہت سے لوگ اپنی زندگی اسی کام میں کھپا رہے۔ آپ نے کچھ عرصے تجربے کے طور پر کوشش کی کہ گندھک اور شورے کو کیمیا طور پر ملا کر سونا بنایا جائے، لیکن جب یہ کوشش کامیاب نہ رہی تو آپ نے اس پر مزید وقت ضائع نہ کیا۔ ابتدائی تجربات کے بعد جابر نے سونا بنانے کی کوشش ترک کر دی تھی۔ ان کا کہنا تھا کہ گندھک اور شورے کو کیمیائی طریقے سے ملانے سے سونا نہیں بن سکتا، لیکن وہ گندھک عام گندھک سے بڑھ کر کوئی اور شے ہوگی۔ بعد میں لائچی لوگوں نے اس بات کو غلط مطلب نکالا۔ جابر بن حیان نے جس گندھک کو کوئی اور شے کا نام دیا تھا، لوگوں نے اسے گوگرد احمر کا نام دے دیا۔ بس ہزاروں لوگ اپنی زندگی بھر کی وونچے اور وقت گوگرد احمر کی تلاش اور تیاری میں ضائع کرنے لگی۔ سچ ہے لالچی شخص لالچ سے کبھی باز نہیں آتا۔ ایک دن جابر کو تجربے کے دوران میں ایک محلول سے بھوری رنگ کا بخارات نکلتے ہوئے نظر آئے۔ ان بخارات نے تانبے اور چاندی کی برتنوں میں سوراخ کر دی۔ جس برتن میں تجربہ کیا جا رہا تھا اس کا رنگ بھی اتر گیا۔ آپ نے اسے ہاتھ سے لگایا تو انگلی جل گئی۔ جابر نے اس محلول کا نام تیزاب تیز آب رکھا۔ بعد میں آپ نے اسے شورے کا تیزاب کا نام دیا۔ جابر بتاتی ہے کہ صرف شیشے اور سونے کے برتن ہی میں یہ تیزاب رکھا جا سکتا ہے۔ انگریزی زبان میں اسے نائٹرک ایسڈ کہا جاتا ہے۔ اس کے علاوہ جابر نے ایک ایسا مائع دریافت کیا جو سونے کے برتن میں ہی سوراخ کر دیتا ہے۔ یہ شورے کے تیزاب سے بھی تیز تھا۔ سونا چونکہ بادشاہوں کے استعمال کی دھات تھا، اس لیے جابر نے اس نئی دریافت کو مال الملوک یعنی بادشاہوں کا پانی قرار دیا۔ یہ مائع آج تک اسی نام سے پکارا جاتا ہے۔ یہ دراصل شورے کا تیزاب HNO3 اور نمک کے تیزاب HCl کا امیزہ ہے۔ اس کا جدید نام ایکواریگیا ہے، جس کا مطلب بادشاہوں کا پانی ہی ہے۔ صدیوں پہلے جابر بن حیان اپنی تجربات کے ذریعے سے ایٹم کے اندرونی ساخت جاننے کی بہت قریب پہنچ گئی تھی۔ آپ نے یہ راز پا لیا تھا کہ تمام دھاتیں ایک ہی چیز سے بنی ہوئی ہوتی ہے۔ تمام دھاتوں میں بنیادی فرق صرف توازن کا ہوتا ہے۔ اگر اسے تبدیل کر دیا جائے تو ایک دھات کو دوسری دھات میں تبدیل کیا جا سکتا ہے۔ آج طاقتور خرد بینوں کی مدد سے انسان جان چکا ہے کہ تمام دھاتیں ایٹموں سے بنی ہیں اور ان میں صرف ذرات، الیکٹران، پروٹون اور نیوٹران کی ترتیب اور تعداد کا فرق ہوتا ہے۔ جدید سائنس کو ایٹم کی اس بنیادی ساخت کا علم
18ویں اور 19ویں صدی میں ہوا، جبکہ جابر نے آج سے 1200 سال پہلے اپنی تجربات سے اس بات کا اندازہ لگا لیا تھا۔ آپ کو یہ معلوم ہے کہ جابر بن حیان وہ پہلے سائنسدان تھے جنہوں نے تجربے کے ذریعے سے چیزوں کو ثابت کرنے کی کوشش کی۔ انہوں نے کوپا میں اپنی تجربہ گاہ بنائی تھی۔ یہ تجربہ گاہ ایک کھدائی کے دوران میں دریافت کی گئی ہے۔ یہ پوری کی پوری تجربہ گاہ جرمنی کے شہر میونہا کے جرمن عجائب گھر میں آج بھی موجود ہے۔ دنیا میں سب سے پہلے جابر بن حیان نے چمڑا رنگنی، خضاب تیار کرنی، لوہے کو وارنش کرنی، دانتوں کو صاف کرنی، موم جامہ بنانی، لوہے کو رنگ لگنے سے بچانی اور پولاد بنانے کی طریقے بتائے۔ فرق انبیق جابر کی قابل قدر ایجاد تھی، جس سے کشید کرنے، غرق کھینچنے، سست یا جوہر نکالنے کا کام لیا جاتا تھا۔ آپ کا تیار کردہ شورے کا تیزاب آج دنیا بھر کی تقریباً ہی ہر فیکٹری میں استعمال ہو رہا ہے۔ اس کے بغیر کوئی کیمیکل فیکٹری کام نہیں کر سکتی۔ اس طریقے کے ذریعے سے آپ نے سٹرک ایسڈ، ٹارٹارک ایسڈ، ہائیڈروکلورک ایسڈ جیسے تیزاب بھی دریافت کی جو فصلوں کی بہتری، میزائل ٹیکنالوجی، لوہے سے پولاد، سٹیل بنانے اور کھادوں کی تیاری میں استعمال کی جاتی ہے۔ اس سے آپ اندازہ کر سکتے ہیں کہ آنے والی نسلوں پر جابر بن حیان کا کتنا بڑا احسان ہے۔ جابر بن حیان کے وفات کے 900 سال بعد تک آپ کی برابر کا کوئی کیمیائی دان پیدا نہ ہو سکا۔ آپ ہی کی کتابیں دنیا بھر میں پڑھی اور پڑھائی جاتی رہی۔ آپ کا لکھا ہوا خرب آخری خرب سمجھا جاتا تھا۔ صدیوں بعد جب مسلمان نے علم اور تحقیق کا کام چھوڑ دیا تو وہ ذلت اور پسماندگی کا شکار ہو گئی۔ سائنس پر ان کی حکومت ختم ہو گئی۔ ان کے مقابلے میں مغرب کے لوگ سائنس میں بہت آگے نکل گئی۔ اگر مسلمان آج بھی علم اور تحقیق کو اپنا اڑان بجوانا بنا دے تو پستی سے نکل کر ایک دفعہ پھر دنیا کے حکمران بن سکتی ہے۔ جابر بن حیان نے دنیا میں ہزاروں کتابیں لکھی ہے۔ جابر بن حیان نے 3000 کے قریب مضامین اور کتابیں لکھی ہے۔ آپ نے صرف سائنس ہی پر نہیں بلکہ شاعری اور تاریخ پر بھی کتابیں لکھی ہے۔ صدیوں پہلے آپ کی زیادہ تر کتابیں لاطینی زبان میں ترجمہ ہو چکی تھی۔ اس کے بعد انگریزی اور فرانسیسی میں بھی آپ کے بہت سی کتابیں کی ترجمے ہوئی ہے۔ آپ کی اہم ترین کتاب میں اسرار الکیمیا، اصول الکیمیا، الرحمت، المکتسب، الخمائر الصغیرہ، کتاب الخواہش شامل ہے۔ آپ نے یونانی زبان سے تراجم بھی کی جن میں اقلیدس کی ہنسا اور بطلیموس مجسطی اہم ہے۔ آپ نے سائنس کی بے انتہا خدمت کے بعد آپ 1813 میں کوفہ میں 94 سال کی عمر میں وفات پا گئی۔ آج اور آپ کے تجربات اور آپ کا خدمت سائنس کے لیے ہمیشہ یاد رکھا جائے گا۔ آج کے لیے اتنا ہی، نیکسٹ ویڈیو میں ملیں گے، اس کے لیے خدا حافظ۔